بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک سعودی شخص کے بارے میں ہے۔ ایک سعودی شخص نے کسی فلپینی عورت سے چھپ کر شادی کر لی، چونکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھا اور پہلے ہی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے پہلے بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا، میں نے چھپ کر فلپینی عورت کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دے دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپین جا پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گئے۔ تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپیوں کے تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپین روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کے غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا، اور اس نے کہا، ماں، جو آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملی ہے، اس کے باوجود آپ وہی خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ قرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا، سر اٹھا کر ادارے کی بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک سخت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسوں سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے، تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالیشان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، اور انہوں نے سوچا کہ محبت کے مقابلے میں عالیشان بنگلہ کی کیا حیثیت ہے۔ بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس گیا تو اس نے جا کے سارا ماجرا اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی بیان کیا۔ تمام بھائی واقعہ سننے کے بعد ساری رات جاگتے رہے اور انہوں نے اس ادارے کے لیے چندہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ باہم مل کر انہوں نے چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بےلوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ وہاں کی عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔